لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور رات وغیرہ کو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے، جو کہ چاند کی شوکت کے ظہور کا وقت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک لا کی الشمس شوکت کے ظہور ينبغي کے لیے لها أن ایک تدرك وقت مقرر ہے، القمر یعنی سورج کے ولا لیے الليل دن يكون اور نهارا۔ چاند کے لیے رات۔ نیز رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی، یوں کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کوئی ان میں سے اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کی شوکت کی حدود میں داخل نہیں ہوتا، نہ سورج رات میں چمکتا ہے نہ چاند دن میں، اور ان میں سے ہر ایک ایک دائرے میں چل رہا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کا نظام اس مربوط اور منظم انداز میں چلنا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہ ہونا، اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے، وہ واحد ہے، کامل قدرت اور بے انتہا علم والا ہے۔